ان کے توسل سے ایک کراچی اورنگی ٹاؤن سیکٹر ای کی ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں ایک امام مسجد کے ساتھ ظلم زیادتی کی تمام حدیں پار کر دی گئی. صحیح. اگر مجھے شریعت کی حدیں تجاوز کرنے کا خطرہ نہ ہوتا، میرا جملہ سماعت فرمائیے گا، اگر مجھے شریعت کی حدیں تجاوز کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ایسے صدر مسجد، ایسے جنرل سیکرٹری، ایسے خزانچی اور ایسے ہر اس بندے کا ڈی این اے کروانے کا حکم دیتا اور فتویٰ جاری کرتا جو علماء اور طلباء کو تنگ کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، کہ ان کا ڈی این اے کروائے اور انہیں ولد الحرام ہونے سے بچایا جائے. وگرنہ جو ڈی این اے نہیں کرواتا، جو اپنے آپ اپنا باپ ثابت نہیں کر سکتا، میں اس پر ولد الحرام ہونے کا فتویٰ لگاتا. کیوں؟ جو علماء اور طلباء کو اتنا ذلیل کر رہا ہے، اتنا تنگ کر رہا ہے، وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا. اس کے لطفے میں ضرور شک کیا جا سکتا ہے. آپ ویڈیو دیکھیں علماء اور طلباء کی، کیا ایسی ویڈیوز اور آپ نہیں دیکھتے؟ آپ میرے موضوع سے کیوں مخالفت رکھتے ہیں؟ آپ میرے سے کیوں مخالفت رکھتے ہیں؟ میری ویڈیو سے یا میری ذات سے وہی بندہ مخالفت رکھتا ہے جو جنرل مسجد، جو جنرل سیکرٹری ہے، جو خزانچی ہے، جو صدر ہے. اس کے علاوہ میں کب کسی کے خلاف بولا؟ میں نے کب کسی کو نامینیٹ کیا؟ میں نے کب کسی کا نام لیا؟ میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا. میں جو بھی جس مسجد کا بھی وہ جنرل سیکرٹری اور خزانچی اور صدر ہے، اگر وہ امام مسجد اور خزانچی وہ امام مسجد کے خلاف ہے تو میں انشاءاللہ ویڈیوز بناتا رہوں گا. دیکھیے دل خون کی عنصر ہوتا ہے. اتنی ذلت، اتنی کیا گناہ ہے ہمارا؟ کیا صرف یہ کہ قرآن و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجدوں میں، آپ محرابوں میں، آپ بڑے ممبروں پر کھڑے ہو کر تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ علماء کے بعد، لیکن علماء کے ورثاء کے ساتھ ایسے کیا جا سکتا؟ کیا سوچا بھی نہیں جا سکتا. کرنا تو دور کی بات. دیکھیے وہ رو رو کر صرف 3 مہینے کا ٹائم مانگ رہا ہے اللہ کا بندہ کہ مجھے 3 مہینے کا ٹائم دے دو، میں مسجد چھوڑ دوں گا. اور اتنے بڑی بڑی وہ باتیں کر رہا، کہہ رہا کوئی شریعت کے خلاف میرا کوئی ایک کام ثابت کرو. جتنے عرصے سے میں اس مسجد میں خادم ہوں تو میں مسجد سے ابھی چلا جاتا ہوں، لیکن اگر میرا کوئی ایسا کام نہیں ثابت کر سکتے تو مجھے 3 مہینے کا ٹائم دو. میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس اخراجات نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، میرے ساتھ بیوی ہے، میرے ساتھ بچے ہیں. لیکن وہ ایسا، وہ تو امام صاحب سے جاہل کہہ رہے ہیں کہ جاہل. وہ ویڈیو وائرل ہے کراچی کی ہے، میں اسے جہول باپ کی جہول اولاد کہتا ہوں. ایسے گندے لوگ، اور میں دل کر رہا ہے کہ میں بلد الحرام قرار دوں، لیکن مجھے شریعت کی حد تجاوز کرنے کا خطرہ ہے کہ میں شریعت کی حد تجاوز کر جاؤں گا. وگرنہ ایسے لوگ انسانیت کے نام پر دھبائیں. کہتے ہیں فرعون، مجھے لوگ کہتے ہیں انہیں فرعون نہ کہو، انہیں نمرود اور انہیں قارون نہ کہو. یہ فرعون، نمرود اور قارون سے بھی گئے گزرے ہیں. اور میں اس پر اگر میرے ساتھ اگر اس موضوع پر کوئی مباحثہ کرنا ہے، کوئی بحث کرنی ہے، تو میں حاضر ہوں کہ یہ فرعون، نمرود اور قارون سے کتنے آگے گئے ہوئے ہیں. آپ ویڈیو دیکھیں اور انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے. مجھے بتاؤ آپ کی مسجد میں سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ ڈرتے ہیں؟ بزدل ہیں کیا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو مجھے گولی مار دو یا پھر میں یہاں آخری جمعہ پڑھاؤں گا اور مجھے لکھ کر دیں گے کہ ہم نے آپ کو اس وجہ سے فارغ کیا ہے، اس وجہ سے فارغ. 1-2 گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بطور خطیب آپ کا میں خادم رہا ہوں 3 سال یہاں پر. اگر اس پورے مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر مجھے یہ بتا دے خطیب صاحب آپ کے اندر ہم نے یہ شریعت کے خلاف کام دیکھا اس لیے ہم نے آپ کو فارغ کیا، تو میرا سر اور آپ کے جوتے حاضر ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہاں پردیسی ہوں اور آپ کی 3 سال یہاں خدمت کی ہے. اس کا صلہ مجھے یہ ملتا ہے کہ ایک عام آدمی، ان پڑھ انسان، وہ مجھے کئی دفعہ مجھے بے عزت کر چکا ہے، اور پھر وہ دوبارہ اس کو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے چلاتا ہے، بے عزت کرتا ہے. تم اتنا کیا کہ مجھے یہاں سے فارغ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی روزگار ہے. جب تک میں انتظام نہ کر لوں، میرے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک میری بیگم ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ نہ میرے پاس گھر ہے. 3 مہینے کا ٹائم میں نے ان سے مانگا کہ عید کے بعد میں گھر خالی کروں گا. لیکن اس وقت سے لے کر آج تک مجھے یہ شخص مؤذن، اس کے بیٹے اور یہ اقبال بھائی اتنا پریشان کر رہے ہیں. ابھی نمازیوں کے سامنے مجھے بلایا اور چلانا شروع کر دیا. میں نے کہا اقبال بھائی آپ ذرا آرام سے بات کریں، میں آپ کا بیٹا خادم ہوں. میں آپ کا غلام ہوں کیا؟ چلانا شروع کر دیا. پھر میں نے بھی جو آیا میرے سامنے، آخر میں بھی نوجوان ہوں، میرے اندر بھی دل ہے، میں بھی انسان ہوں. کبھی اس کا بیٹا رات کے 12:30 بجے 11 بجے میرا گھر پھلانگ کر اندر کی کودتے ہیں، محلے کے لڑکے. میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم، اماموں کے ساتھ کب سے یہ سلوک ہوتا ہوا یہاں آ رہا؟ مجھے بتاؤ 25 سال ہو گئے یہاں آپ یہ دیکھتے ہوئے. میں آپ کے قدموں کے اندر یہ اپنی دستار رکھتا ہوں خدا کے لیے اس ممبر کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ کیا ہمیں ان جیسے لوگ بے عزت کریں گے؟
اس سے پوچھے کہ کس وجہ سے مجھے تو نے اتنا چلایا وہاں بیٹھ کر، کیا